سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم کے اسپیشل ایڈیشن کو۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی، جو تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ کل ساحل دریا پہ کہا مجھ سے خضر نے، تو ڈھونڈ رہا ہے سم افرنگ کا تریاک، ایک نقطہ میرے پاس ہے شمشیر کی مانند، برندہ و سیکل زدہ روشن و براق۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ مگر یہاں پہ میں خود بھی گم ہوں، خرامہ قدموں کو لے کر آیا ہوں۔ مجھے جیسے ہی بتایا گیا کہ اب کا اسپیشل ایڈیشن پروگرام الف لام میم کو لے کے ہم جامعۃ الرشید میں کر رہے ہیں، میں تھوڑا خوفزدہ تھا۔ نہیں معلوم کہ شاید میں ایک ایسے طبقے یا ایسے ادارے میں جا رہا ہوں کہ جہاں معاشرے کو نمود دی جا رہی ہے دہشت گردوں کی۔ نہیں معلوم کہ وہاں تعلیمی مقاصد حاصل کرنے کے پس پردہ اور دیگر کون سے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کون سا رویہ اور کون سا سلوک برتا جائے گا۔ مگر ان تمام سوالوں کو لے کر جواب حاصل کرنے کے لیے میں جامعۃ الرشید میں آ چکا ہوں، اور آپ کے سامنے جن مہمان، بلکہ یوں کہوں گا کہ آج کے میزبان کا تعارف کرانے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ کچھ یوں ہیں۔ آج ہماری اس نشست میں سب سے پہلے جو تشریف آوری رکھتے ہیں ہمارے مولانا الطاف الرحمان صاحب، جو ڈائریکٹر ہیں KIMS کے، یعنی کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز کے۔ آپ بذات خود بھی MPhil ہیں۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان مفتی ارشد بنگش صاحب، جو اسی جامعہ کے مسئول ہیں درس نظامی کے۔ آج کے ہمارے تیسرے مہمان یعنی کہ گیسٹ مولانا نعیم شاہد صاحب، جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں ڈسٹینس لرننگ کے۔ یہ جو آن لائن ایجوکیشن کا سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی آپ کا بڑا کارنامہ ہے۔ اور آج کے ہمارے چوتھے مہمان مولانا ایاز شاہ صاحب، جو استاد کے یعنی جامعہ کے استاد بھی ہیں اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں تعلقات عامہ کے۔ میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی طرف آؤں گا۔ میں جس جگہ پہ ہوں اس کو جامعۃ الرشید کیوں کہتے ہیں، اور یہ کیا جگہ ہے، یہاں پہ کس تعداد میں بچے پڑھ رہے ہیں، اور پھر ایسے ادارے کی ضرورت کیا ہے معاشرے میں؟ دیکھیں، جامعۃ الرشید یہ ایک تعلیمی ادارہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تعلیمی تحریک ہے جی۔ اور اس تحریک میں ہمارے بہت سارے مقاصد پیش نظر ہیں، خصوصی طور پر امت مسلمہ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا اور ان کو دوبارہ لیڈرشپ کی طرف لانا، اور مسلمانوں کی جو تاریخ ہے، جو ہم واقعات سنتے ہیں، ہماری اپنی جو ہماری ایک شاندار تاریخ ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ مسلمان دوبارہ اس جگہ پر، اس مقام پر آ جائیں۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک مدرسہ جو صرف درس نظامی کی تعلیم دیتا ہو وہ کافی نہیں ہے۔ جی۔ اس کے لیے ایک تحریک کی ضرورت ہے جس میں معاشرے کے جتنی ضروریات ہیں ان سب کو پورا کیا جائے اور ان سب کے لیے افراد کو تیار کیا جائے، تبھی ہم وہ جو ہمارا گول ہے ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اچیو کرنے کی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ جی۔ مفتی ارشد بنگش صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، اس مدرسے سے کتنے زیادہ تر لوگ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، اور کتنے زیادہ تعداد میں KPK اور پنجاب دیگر علاقے سے لوگ آئے ہوئے ہیں؟ جی، اس میں بتاؤں گا کہ یہ جامعۃ الرشید چونکہ اتنے اس کی شہرت ہے ماشاءاللہ، اور اس میں اتنے ڈپارٹ ہے اور معاشرے کے مطابق جو تعلیم ہے، تو تقریباً تمام صوبہ جات سے بہت زیادہ رجوع ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا ایک میرٹ ہے اور خاص شرائط ہے، اس کی بنا پر داخلہ ملتا ہے۔ صحیح۔ تو سب سے زیادہ تعداد تو KPK سے ہے، چونکہ وہاں لوگوں کا رجوع زیادہ ہے دین کی طرف، تو یہاں لوگ آتے ہیں اور شرائط پر بھی پورے اترتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو زیادہ تعداد ہے وہ کراچی شہر کی ہے۔ اچھا، جی، یہ ایک غیر روایتی بات ہے۔ مولانا نعیم شاہد صاحب، دیکھا گیا ہے کہ کراچی میں مدرسہ ہوتا ہے، لوگ دیگر صوبوں سے آ رہے ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مدارس کا قیام سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جلسے کا اعلان کیا، سارے بچے مدارس سے جا رہے ہوتے ہیں، یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ جی ربانی صاحب، الحمدللہ جامعۃ الرشید کے اندر جو جب داخلہ دیا جاتا ہے تو اس کی بنیادی شرائط کے اندر اس چیز کو رکھا جاتا ہے کہ ان طلبہ کا کسی سیاسی، کسی لسانی اور کسی بھی ایسی تنظیم یا گروہ سے کبھی بھی نہ تعلق ہوگا، اور نہ ہی وہ آگے رکھیں گے جو ان کے تعلیم کے دوران ہے، کہ اس ملک کی جو سلامتی یا ان چیزوں کے خلاف کہیں کام کر رہے ہوں۔ تو الحمدللہ جامعۃ الرشید کے اندر یہ جو پورا ایک سسٹم ہے، چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی گوشے سے وہ تعلق رکھتے ہوں، جب طلبہ جامعۃ الرشید میں آتے ہیں اور یہاں پہ جتنا ان کا تعلیمی دورانیہ ہوتا ہے، اس تعلیمی دورانیہ کے اندر اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں سے کبھی بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے کبھی کوئی خاص جلسوں کے لیے یا اس طرح طلبہ کہیں نہیں جاتے۔
खूबसूरत खूबसूरत, कहीं नहीं जाते। डॉक्टर अयाज शाह साहब, आम तासुर तो यही है और मैं उसकी तर्जुमानी भी करूँगा। कितने बच्चे यहाँ से पढ़ के दहशतगर्द बने हैं, किन किन महाजों पे लड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ऐसा ही है? अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुर रशीद से जो फ़ारिग होने वाले बच्चे हैं वो तकरीबन इस वक्त 27 बच्चे पाकिस्तान नेवी में कमीशन हासिल कर चुके हैं। माशाल्लाह 27 बच्चे पाकिस्तान नेवी में हैं, हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट की पोजीशन पर, मतलब ऑफिसर रैंक में, और तकरीबन 6 बच्चे इस वक्त एटॉमिक एनर्जी में बतौर इंजीनियर्स के काम कर रहे हैं। उलमा भी है, इंजीनियर्स भी हैं। 5 बच्चे इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में हैं, कैप्टन और मेजर के रैंक में जी। 3 बच्चे इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स में हैं। कुछ बच्चे CSS कर चुके हैं, इस्लामाबाद इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में काम कर रहे हैं। और तकरीबन 70 के करीब बच्चे प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरार्स हैं, अपने स्कूल कायम कर चुके हैं। माशाल्लाह। कुछ बच्चे इस वक्त कोरिया में और मलेशिया में PhD कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। शानदार। और MS बच्चों ने किया है टेक्सास से। तो अगर ये दहशतगर्दी है तो ठीक है, फिर आप लोग डिफ़ाइन करें। बहुत खूबसूरत। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जामिअतुर रशीद से जो बच्चे फ़ारिग हो रहे हैं वो मुआशरे की टर्मिनोलॉजी में मुआशरे को दीन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दीन किस ज़ुबान में सिखा रहे हैं? अरबी में या उर्दू में, वो जो रिवायती अंदाज़ है, या दीगर ज़ुबानें भी आती हैं? इस वक्त 2 मेन मीडियम है हमारे पास जो दीनी उलूम हैं। उसमें एक अरबिक मीडियम है और एक उर्दू मीडियम है। सही। उसके अलावा जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन है वो जो कैम्ब्रिज का सिस्टम है, जो सिंध बोर्ड का सिस्टम है, जो कराची यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन है उसका सिस्टम है, तो उसी लैंग्वेज को फॉलो करते हुए हम कर रहे हैं। उसके अलावा मौलाना अरशद बंगश साहब बताएंगे कि हमारे दरस निज़ामी में क्या हमने इंजेक्ट किया है, कौन कौन से कोर्सेज़। तो मैं तो तकरीबन 14-15 साल से जामिअतुर रशीद से मुल्हक हूँ। मैंने तो आज तक कोई भी दहशतगर्दी के हवाले से यहाँ पर कोई आंसर नहीं देखा, नहीं सुना, ना फिर देखा ना तो सुना। मौलाना अल्ताफ़ुर रहमान साहब, आपको तो बड़ा रिवायती तौर से तनकीद का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि दीगर मदारिस आपको देखते होंगे कि आप एक मयार कायम कर रहे हैं, ऐसा है? जी यकीनन। जो विज़न है हमारे जामिअतुर रशीद की, जो मैनेजमेंट है, वो विज़न बहुत हाई है, बहुत वसअत है उसमें, और वो सिर्फ एक स्पेसिफ़िक किसी एक एजुकेशन पर नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हम लीडरशिप तैयार कर रहे हैं जी। तो लीडरशिप के हवाले से ज़ाहिर है कि हम जो बाकी एजुकेशन है हमारे पास, हम तलबा को सिर्फ दरस निज़ामी नहीं पढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ हम उनको जो है ना बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की भी तालीम दे रहे हैं, खूबसूरत। हम उनको कॉमर्स की भी तालीम दे रहे हैं, हम उनको लॉ की भी तालीम दे रहे हैं, और हम उनको बाकायदा एक जो उनकी जो तरबियत है हम इस तरह कर रहे हैं कि वो माशरे में हर शोबे में जा सकें। सही। वो सिर्फ फ़ारिग होने के बाद ये ना समझे कि मैंने मदरसे में ही पढ़ाना है। सही। मदरसे में पढ़ाना एक एज़ाज़ की बात है, सही। अगर वो पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी फील्ड हैं जहाँ उलमा की और अहले इल्म की ज़रूरत है। जी। तो वो उन शोबों में जा रहे हैं, वो उन शोबों में जा रहे हैं। जी मुफ्ती अरशद बंगश साहब, हज़रत अल्लामा इकबाल ने कहा था, गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। वो दीगर मदारिस थे उस ज़माने में, शायद आज भी हों, कि जी हक़ की सदा को बंद कर दिया जाता था। यहाँ मैं देख रहा हूँ कुछ और है, सोच से, अफ़कार से बालातर की बात है। मगर मुझे ये कह लेने दीजिए, चूँकि मदरसे का उमूमी ताल्लुक़ मसलक अहले देवबंद से है ना, तो यहाँ पे मुसलमान बन रहे हैं या लोग देवबंद बन रहे हैं? जी, आपने माशाल्लाह बड़ा एक वसी सवाल किया है। तो इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि असल हम उम्मती है। सही। तो जो कुरान और हदीस है, कुरान है और हदीस है, तो उसकी रोशनी में जो एक मुसलमान की तालीमात है, सही। तो उन खतूत पर यहाँ भी जो दरस निज़ामी है उसको इस्तवार किया गया है, सही। तो उसकी तालीम दी जाती है। सही। लेकिन जैसे मौलाना अल्ताफ़ रहमान साहब ने कहा कि हम विजनरी कम्युनिटी लीडर तलबा को बनाते हैं, सही। तो उसमें ये फ़र्क नहीं है कि बाहर मुआशरे में अब वो किसकी लीडरशिप कर रहा है। तो वो पूरे पाकिस्तान की सतह पर, पूरी उम्मत की सतह पर, जहाँ जहाँ हमारे फ़ुज़ला हैं जामिअतुर रशीद के, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं। यानी तंग नज़री नहीं है, बच्चों को फ़िरका परस्ती नहीं सिखाई जा रही है। नहीं, इसलिए कि एक विजनरी कम्युनिटी लीडर जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा है उलमा, जी। पूरे उम्मत को लेना है। सही। लेकिन ज़ाहिर बात है कि फिर उसमें वो हो सकता है उनकी तालीमात की रोशनी में, लेकिन हमारे यहाँ ये तालीम है कि जो जहाँ है उस दर्जे में रखा जाए तासुब से बालतर होकर। खूबसूरत। जी, तालीम आम है, सबके लिए है, और उस पर हमारे इक़दामात और कोशिशें भी है। खूबसूरत खूबसूरत। मौलाना नईम साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, इंतहाई लजीज़ ताम मुझे यहाँ मिला, चाय भी आपने पिलाई, फिर ये कि सरसब्ज़ व शादाब माहौल मैं यहाँ देख रहा हूँ, फैसिलेशन बहुत अच्छी है, मदारिस के बच्चे बेड पे सो रहे हैं, वजीफ़ा भी मिल रहा है। ये सवाल पूछने पे अगर मैं हक़ बजानिब हूँ तो जवाब ज़रूर दीजिएगा, इतनी बड़ी तादाद में डोनेशन आ कहाँ से रही है? देखिए जी, आपका ये सवाल बहुत अहम है रब्बानी साहब, और अक्सर जो मदारिस में लोग आते हैं वो इस पर बात ज़रूर करते हैं कि आखिर ये कहाँ से ऐसा कुछ हो रहा है। देखिए,
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خود سخی تھے اور اس سے بڑھ کے جو ہے انسانیت کے اس پورے اگر ہم دیکھیں تاریخ میں ان سے بڑھ کر سخاوت کسی کی جو ہے وہ سامنے نہیں. بے شک. تو اسی سخی کی امت میں بہت سے اب سخی آج بھی موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس وقت ترغیب دیا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی, آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں اور اس دین کی ترویج و ترقی میں جو اپنے خرچ کرنے میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں. جامعۃ الرشید کے اندر الحمدللہ آج بھی ایسے لوگ جو یہ چاہتے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا یہ نظام آپ کے سامنے, ابھی مزید بھی آپ دیکھتے رہیں گے, اور آپ پہلے بھی اس بارے میں ظاہر ہے آپ آئے ہیں تو آپ پوری ایک اسٹڈی کر کے آئے ہوں گے کہ جامعۃ الرشید میں کیا ہو رہا ہے. تو دین کی وہ جو اصل روح ہے یہ صرف جامعۃ الرشید کی اپنی ایک اختراع نہیں ہے. صحیح. ہمارے اکابرین جو تھے, اگر ہم دیکھیں تو ہماری پوری ایک تاریخ ہے, اس تاریخ میں اکابرین نے جس انداز میں اس دین کی اس روح کو بیدار کرنے کی کوششیں کی, اگر ہم کہیں کہ یہ جامعۃ الرشید اس کی ایک عملی شکل ہے خوبصورت, تو یہ کچھ بھیجا نہ ہوگا. صحیح. اسی چیز میں, اسی سوچ اور فکر کے ساتھ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ عوام کے سامنے یا لوگوں کے سامنے دین کی وہ اصل بات سامنے آئے جو کہ اس کی حقیقت ہے. دیکھیں اسلام سلم سے ہے اور سلم کا معنی سلامتی ہے. جی. تو کیسے جو سلامتی اور امن والا جو مذہب ہے وہ کیسے دہشت گردی کو پروموٹ کر سکتا ہے؟ صحیح. تو اس چیز کو اور اس تعلیم کو صحیح انداز میں آگے لانے میں دو طبقے جو ہے وہ بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. ایک وہ طبقہ جنہوں نے اپنی زندگی تیاگ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی دین کو لے کے ترتیب کے ساتھ آگے لوگوں میں پہنچانے کی کوشش کی, اور دوسرا وہ طبقہ جس نے کہا کہ اگر یہ لوگ یہاں سے اٹھ کے اپنے کاروبار یا ان جگہوں پہ چلے گئے تو یہاں پہ پڑھانے والا کوئی نہیں رہے گا. انہوں نے ان کی ان روزمرہ کی جو ضروریات تھی ان کو اپنے ذمہ لے لیا. صحیح. تو الحمدللہ پاکستان کے اندر ایسے تاجر حضرات ہیں جو کہ ان دونوں چیزوں کو, جو یہاں کی ضروریات ہیں اور سوچ اور فکر کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی وہ اصل روح جو اس دنیا میں امن و آشتی کے ایک پیغام کے طور پر ہے, اس کو اجاگر کرنے کے لیے وہ ان کے اخراجات جو ہیں وہ خود پورے کرتے ہیں. اس کو اجاگر کرنے کے لیے اخراجات پورے ہوتے ہیں. بہت سے سخی لوگ بھی ہیں جو دیکھتے ہیں کہ فی سبیل اللہ جو مال لگ رہا ہے وہ لگتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. اس پہ مزید بات ہوگی, تلخ سوالات بھی ہوں گے اور علماء کرام کی شیریں زبانی بھی آپ سنیں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. الف لام میم میں خوش آمدید. عزیزو جان من, جب میں یہاں پہ داخل ہوا تو اس وقت ظہر کی نماز کا وقت تھا. میں نے یہ بھی دیکھا اور میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ جب ظہر کی نماز ہو رہی تھی تو صفوں کو بالکل SOPs کے ساتھ, پابندی کے ساتھ, منظم انداز میں کھڑا کیا گیا تھا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہاں پہ تو کوئی نظر رکھنے والا نہیں ہے. مولانا الطاف الرحمان صاحب کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں, گورنمنٹ کو یا اداروں کو یا ہماری عوام کو یا اللہ کو؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحت کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس شریعت موجود ہے, تو صحت ایک نعمت ہے, اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فلاں لوگ SOPs کو فالو نہیں کر رہے ہیں تو ہم بھی نہیں کریں گے. کیونکہ یہ ایسا ہوگا جیسے کہ کوئی کہے کہ بھی فلاں علاج نہیں کر رہا ہے تو میں بھی نہیں کروں گا. صحیح. تو یہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارا مشاہدہ ہے کہ آئے دن ہماری اتنی بڑی تعداد میں لوگ انتقال کر رہے ہیں اس وبا کی وجہ سے. جی. تو یہ ہماری قومی ذمہ داری بھی ہے اور یہ ہماری شرعی ذمہ داری بھی ہے, اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم قوم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے, ہم اس قوم کا حصہ ہیں. جو ہمارے پاس گورنمنٹ کی طرف سے جائز احکامات آتے ہیں ہم ان کو پورا فالو کرتے ہیں. صحیح. مولانا صاحب ایک اور بات مجھے ذرا بتائیے گا, بڑی سخت بات ہے. عام طور سے ہمارا بچہ جب اسکول, کالج, یونیورسٹی جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے, جی میں نے IBA سے پڑھا ہے, فلاں نجی ادارے سے پڑھا ہے. جامعۃ الرشید کا بچہ بھی خوش ہوتا ہوگا یقیناً, مگر وہ کیا ڈفرینٹ چیز ہے جو ہم اس کو یہاں دے رہے ہیں اور یہاں آنے کے بعد دنیاوی تعلیم میں سے کچھ کمی نہیں رہ جاتی؟ کیا چیز ہے؟ جی, جامعۃ الرشید کو الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہماری جو درس نظامی کی تعلیم ہے 150 سالہ, اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے. تو اس میں معاشرے کے ساتھ ساتھ جو ضروریات ہے تو ان کو مد نظر رکھا گیا ہے. صحیح. تو یہاں جیسے میٹرک پاس طالب علم آتا ہے تو ایک تو ان کی جو عصری تعلیم ہے وہ جاری رکھی جاتی ہے ماسٹر لیول تک. ہمارا جو بھی طالب علم فاضل ہو جاتا ہے تو ماسٹر ہوتا ہے کراچی یونیورسٹی سے باقاعدہ. اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لینگویجز جو ان کی ضرورت ہے, چونکہ معاشرے میں کام کرنا ہے, تو چائنیز, ترکی, انگلش اور عربک تو اپنی ہے. تو ان 4 زبانوں میں سے ایک زبان ان کو باقاعدہ سکھائی جاتی ہے اور پروفیشنلز آتے ہیں, ٹیچر وہ پڑھاتے ہیں. ماشاءاللہ. چائنیز بھی سکھائی جاتی ہے؟ چائنیز بھی سکھائی جاتی ہے, 2 سالہ باقاعدہ کورس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کا IT ڈپلوما صحیح وہ بھی کرایا جاتا ہے.
اور اس میں یہ ہے کہ جو بھی ایک ہمارے پاس آتا ہے طالب علم تو وہ گویا کہ ایک تو علم حاصل کر رہا ہوتا ہے، ایک عصری تعلیم اس کی جاری ہوتی ہے، ساتھ میں کمپیوٹر کا بھی جو بیسک چیزیں ہیں وہ بھی ان کو آ رہی ہوتی ہے، اور ایک زبان میں بھی وہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ معاشرے میں جاتا ہے تو جو ہمارا ویژن ہے کہ ویژنری کمیونٹی لیڈر بنانا، تو الحمدللہ وہ ایک عالم بن گیا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو پہلے جو مسائل ہوتے تھے کہ اگر ہمارا بچہ عالم ہو جائے، گھر آ جائے تو کیا کریں گے، اب وہ نہیں ہے، اب ان کے پاس 4-5 راستے ہوتے ہیں، وہ خود جا کے والدین کو بتاتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ جس طرح سے چائنیز زبان بھی سکھائی جا رہی ہے اور پھر دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں دی جا رہی ہیں، سوال یہاں پہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ جامعۃ الرشید کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے، بڑی تعداد میں والدین چاہتے ہیں کہ بچے یہاں پر پڑھیں، اور وہ یقیناً ایک اعتماد اور بھروسے کی صورت بھی ہے۔ چائنیز تو آپ سکھا رہے ہیں، چائنیز اغوا کب کریں گے اور شریعت کا نفاذ کب کریں گے، اعلان کب کریں گے اس کا؟ اصل میں یہ ایک بہت بڑی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسکنسیپشن ہے کہ مدارس میں جو ہے وہ یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ لوگوں کو وہ لیا جاتا ہے اور زبردستی جو ہے دین کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ ایک چیز کو سمجھنے کی بہت اہم ضرورت ہے کہ دین کبھی بھی زبردستی کا کام نہیں کرتا۔ لا اکراہ فی الدین۔ جی بالکل۔ اب اس معاملے میں یہ ہے کہ جہاں پہ دین کی وہ بنیادی چیزیں جن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، جیسے حدود ہیں یا قصاص ہیں، یہ ایک معاملہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ہے۔ وہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کا نفاذ جو ہے وہ اوپر ہوگا، لیکن وہ کس صورت میں ہوگا؟ جب کوئی اسلامی ریاست ہوگی۔ خوبصورت۔ اسلامی ریاست کے تحت، کیونکہ یہ کچھ ذمہ داریاں ادارے کی سطح پر ہوتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں حکومت کے اوپر ہوتی ہیں۔ جب تک ادارے اپنی حدود میں کام کرتے رہیں اور حکومت اپنی ذمہ داریوں کو پورا ادا کرتی رہے، اس وقت تک کبھی مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ خوبصورت۔ جب یہ ایک دوسرے کے کام کے اندر انٹرفیس کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے کام کے اندر مداخلت کرتے ہیں، اس صورت میں یہ پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں۔ صحیح۔ الحمدللہ جامعۃ الرشید کے اندر جو بنیادی جو سوچ اور فکر ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں انہی ذمہ داریوں میں ہی رہیں۔ آپ معاشرے کا ایک ایسا فرد بنے جو اس معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو، نہ کہ کوئی ایسا فرد بنے کہ جس سے یہ معاشرہ آپ سے یا آپ کے جس ادارے سے تعلق ہے اس سے نفرت کی جو وہ ایک سوچ یا پیدا وہ لے کے وہ لوگ آگے چلیں۔ تو الحمدللہ ہمارا جو ویژن ہے اس میں یہ ہے کہ چونکہ اب اس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی سی پیک مکمل ہوگا تو تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ چائنیز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر وہ ہوں گے، ایسے ہی اور پورا وہ اس نظام میں بہت ساری جگہوں میں انوالو ہوں گے۔ تو چونکہ اس قوم کے اندر کوئی آفاقی مذہب ان کے پاس نہیں ہے، ایک سوچ اور وہ فکر اس طرح کی نہیں ہے، تو ایسی سوچ یا ایسے ادارے یا ایسے معاشرے کے جب لوگ آتے ہیں تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ان کو تھوڑی سی اچھے انداز میں ان کو ایک ترغیب دی جائے تو ان کے اندر اگر جن کے اندر خیر کا مادہ ہے تو وہ جلدی سے اس خیر کے مادے کو وہ لے لیتے ہیں۔ صحیح۔ تو جس طرح ہمارے ہاں سے، جیسے ہمارے ہاں تبلیغی جماعت ہے، ان کی پوری دنیا میں وہ لوگ جاتے ہیں اور اپنے دین کی اچھی اور صحیح فکر وہ لے کے لوگوں تک رکھتے ہیں۔ تو جامعۃ الرشید میں جو طلباء کو تعلیم دی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ صرف چائنیز ہی نہیں ہے، ہمارے تو ہمارے یہاں ٹرکش بھی سکھائی جا رہی ہے، اور آگے فیوچر میں ہمارے یہاں جرمنی اور اس کے علاوہ اور بھی زبانیں جو ہیں اس میں ہوں گی، شامل ہوں گی انشاءاللہ۔ ڈرامہ بھی دکھایا جا رہا ہے؟ جی دکھایا تو نہیں جا رہا، کیونکہ ظاہر ہے ادارے کی اپنی جو ہے وہ ایک سوچ اور فکر ہے، لیکن سوچ جو ہے وہ وہی اسلامی اور وہ بہتری کی جو انسان کی تربیت یا شخصیت کے اندر جو ایک اچھے انداز میں اس کو لاتی ہے، وہ والی سوچ ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان کو وہ سکھانے کے بعد وہ پھر معاشرے میں کام کریں۔ یہ کسی محدود جگہ کے لیے یہ طلبہ کو تیار نہیں کیا جاتا۔ جب وہ معاشرے میں جائیں گے اور اگر ایسے طلبہ ان جگہوں پر جاتے ہیں جہاں اس زبان کو سیکھنے والے، سمجھنے والے زیادہ آسانی سے اس میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ دیکھیں نبی جس قوم میں آیا وہ اس کی زبان میں اس نے بات کی، ایسا ہی ہے۔ تو جب آپ کسی کو اس کی زبان میں کوئی ایسی ترغیب دیں گے تو اس کے لیے اس کو قبول کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ان لوگوں کو دین کی وہ صحیح سوچ اور وہ فکر ان کے سامنے رکھی جائے، اور پھر ہدایت تو میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ انشاءاللہ بے شک بے شک، ہمارا کام تو کاوش کرنا ہے، جرأت کرنا ہے، جسارت کرنا ہے، محنت کرنا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ ڈاکٹر ایاز شاہ صاحب بڑا تلخ سوال ہے، مگر چونکہ حقیقت کے اوپر مبنی ہے، عام طور سے یہ رجحان ہے، ہاسٹل لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے، صرف مدارس کو نہیں کہہ رہا، مگر کیونکہ مدارس کی زیادہ تر لائف ہاسٹل لائف پہ مبنی ہوتی ہے، ہم جنسی کا عنصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے بچوں میں، چونکہ وہ تنہا ہوتے ہیں، کم عمر ہوتے ہیں، یہاں بھی ایسا ہے، اور اگر کہیں ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں جو بھی ادارے ہوتے ہیں اس ادارے کی مینجمنٹ پہ اس کا بہت ڈپینڈنٹ ہوتی ہے یہ چیز۔ یہ جو ہم جنسی ہے یا جنسی بیراہ روی ہے یہ تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے، اور یہ ایک فطری چیز ہے، انسان کے اندر اللہ پاک نے یہ میلان رکھا ہوا ہے
لیکن اب اس کو غلط راستے پر لے کر جانا یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب اس کو بالکل کھلی چھوٹ دے دی جاتی ہم ہے. جنسی فطری چیز نہیں ہے بلکہ اس کا رجحان یعنی ایک خواہش پیدا ہونا آپ کہہ رہے ہیں. جی خواہش پیدا ہونا نہیں, جنسیت جو ہے انسان کا دوسرے جنس کی طرف مائل ہونا یہ ایک فطری چیز ہے, اور جب اس کو راستہ نہیں ملتا تو پھر وہ اس طرف آ جاتا ہے. یا دوسری صورت میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کا بہت اثر ہوتا ہے انسان پہ. جامعۃ الرشید کا جو مینجمنٹ سسٹم ہے, یہاں جو ہاسٹلنگ ہے, ایک تو یہ ہے کہ میٹرک سے کم بچے بالکل ہاسٹل میں الاؤڈ نہیں ہیں. اچھا جی بالکل. جو چھوٹے بچے آتے ہیں تو وہ ان کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ 8 بجے آتے ہیں اور 4 بجے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں. اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بچپن سے ان کے والدین کی توجہ سے ان کو دور نہیں رکھا جاتا, اور اپنے والدین ان کے اسائنمنٹ میں شامل ہوتا ہے کہ وہ شام کو اپنے والدین کے ساتھ انٹریکشن کریں گے اور ان سے سبق کا جو تکرار ہوگا وہ کریں گے اور نیکسٹ ڈے لے کر آئیں گے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کو مینیج کرنا بھی مشکل ہوتا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو. میٹرک کے بعد کے جو بچے ہوتے ہیں تو ان کی ہاسٹلنگ کا یہاں پورا ہاسٹل مینجمنٹ سسٹم موجود ہے. مختلف کچھ کمروں پر محیط جو ہے وارڈنز موجود ہیں اور ان کے اوپر ان کے مینیجرز وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ مختلف چکر لگا رہے ہوتے ہیں. پھر SOPs ہیں کہ رات کو بچے سوتے وقت کمرے کی لائٹس آف نہیں کریں گے. تو جتنی بھی پریکاشنری میجرز ہیں وہ یہاں پر مینجمنٹ اس کو پورا لیتی ہے. اور اگر ایسے خدا نہ خواستہ ابھی تک کوئی کیس ایسا تو آیا سامنے نہیں ہے, اور اگر ایسا کوئی کیس آتا ہے تو بہت سخت جو ہے وہ ڈسپلنری ایکشنز بھی لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے مولانا طرف الرحمان صاحب, ایسے کیسز آئیں گے تو اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا, مگر آپ میری اس بات سے یقیناً اتفاق کریں گے کہ مدارس ہی میں ایسے بہت سارے کیسز ہیں جس میں اساتذہ بچوں کے اوپر جسمی اور جبری تشدد کر رہے ہیں, ہمارے سامنے آتے ہیں. یہاں کوئی کیس نہیں آیا, اور اگر آیا تو کیا رائے عمل ہوگا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پورے جو پاکستان میں جو مدارس کا سسٹم ہے اس میں اساتذہ کی تربیت کا سسٹم ہونا چاہیے. خوبصورت, یہ بہت کام کی بات ہے, یہ بہت اہم بات ہے. اور ہمیں ان کو اساتذہ کی تربیت میں خصوصاً ہمارے جو حفظ قرآن کے اساتذہ ہوتے ہیں, جو قاری حضرات ہوتے ہیں, چونکہ ہمارے جو درس نظامی کے اساتذہ ہیں وہ خود علماء ہوتے ہیں اور عموماً وہ شادی شدہ ہوتے ہیں اور ان کے حوالے سے اتنے پرابلم نہیں ہوتی ہے. لیکن جو کم عمر اساتذہ ہوتے ہیں ان کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. خوبصورت. تو اس حوالے سے پورا ایک تربیت کا ٹیچر ٹریننگ کا ایک ادارہ ہونا چاہیے اور ان کی تربیت ہونی چاہیے. یہاں تک کہ میں تو کہوں گا کہ جو کارپورل پنشمنٹ ہوتی ہے, جو بچوں کی مار پیٹ ہوتی ہے, اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں وہ ان اساتذہ کو باقاعدہ بتانی چاہیے کس طرح حضور نے قرآن پڑھایا اور کبھی کسی پہ تشدد نہیں فرمایا, کبھی بھی نہیں ہوا. تو صحابہ اکرام نے بڑی عمر میں قرآن سیکھا بغیر کسی تشدد کے. اللہ اکبر. تو یہ کام ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اس میں دیکھیں نا کہ کتنی رعایت ہے کہ جس کو شین کی ادائیگی آتی ہے وہ شین بولے, جو سین بولتا ہے وہ سین بولے. کوئی زحمت نہیں ہے, تکلیف نہیں ہے. کیا خوبصورت بات آپ نے کہی ہے کہ اساتذہ کی بھی تربیت ہونی چاہیے. میرے خیال ہے کہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں ایسا ہو رہا ہے, ٹیچرز ٹریننگ پروگرام امپلیمنٹ ہو رہا ہوگا یہاں پہ. خوبصورت ہو گیا. ایک اور بات میرے ذہن میں اور میں پوچھ کے جاؤں گا انشاءاللہ. میں بتانا چاہتا ہوں خواتین و حضرات کہ بڑی ہی آسودگی کے ساتھ, آسائش کے ساتھ, آسانی کے ساتھ, راحت کے ساتھ میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں, اور جو تاثر میں ذہن میں لے کر آیا تھا اس کے بالکل اگینسٹ میں یہاں سے لے کے جاؤں گا. ایک بہت ہی اپڈیٹڈ کلچرل نظام یہاں پہ رائج ہے. مولانا صاحب میری ذرا مدد فرمائے گا اس معاملے میں. آپ کا بچہ معاشرے میں کس حد تک بحیثیت پاکستانی ایک ایسٹ بن سکتا ہے, معاشرے میں کہاں کہاں اپنا حق اور فرض ادا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے مستقبل میں جامعۃ الرشید کا طالب علم؟ جی, اس پہ ڈاکٹر شاہ صاحب نے تفصیلی بات کی ہے کہ ہمارے ساتھی جتنی بھی اہم شعبے ہیں پاکستان کے اعتبار سے, چاہے وہ فورسز ہو, چاہے ایجوکیشن ہو, چاہے کارپوریٹ سیکٹر ہو, چاہے بینکنگ ہو, بزنس کی کمیونٹی ہے, تو الحمدللہ ہمارے جو فضلاء ہے اپنی فیلڈ سے ہٹ کر, جیسے مسجد اور مدرسہ یہ ہمارا اپنا ہے, اس میں تو ہم جہاں بھی وہ کام ہوتا ہے اور کرتی بھی ہیں, لیکن اس کے علاوہ تمام بنیادی شعبہ جات میں الحمدللہ ہمارے فضلاء گئے ہیں اور اس کے لیے تیار بھی ہو رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں. اور میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پاکستانی ہی بنیں گے نا, وہ افغانی تو نہیں بن جائیں گے, جا کے پاکستان کے اثاثہ بنیں گے نا؟ جی الحمدللہ پاکستان ہی کے اثاثہ ہے, اور یہ ہے کہ یہاں ہمارا جو بھی تعلیمی نظام ہے وہ پورا آئین پاکستان اور پاکستان کا جو استحکام ہے اسی کی تعلیم ہوتی ہے, اور یہ ہمارا ملک ہے, تو اس لیے اسی کے لیے نظریاتی طور پر ہم ہی ایسٹ تیار کر رہے ہیں, اور الحمدللہ اس پہ کام بھی ہو رہا ہے اور ہم اس پہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں. بڑی خوبصورت گفتگو رہی. مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جامعۃ الرشید کا اپنا میڈیا سیل ہے جہاں سے پروگرام بھی نشر ہوتے ہیں لائیو نوعیت کے, اور بڑا جدید ہے. میں مولانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, ذرا دیکھوں کہ میرا اسٹوڈیو زیادہ اچھا ہے یا جامعۃ الرشید کا.
ضرور یقیناً آپ کو انشاءاللہ خوشی ہوگی. جامعۃ الرشید کے اندر بلکہ میں کہوں گا کسی بھی مدرسے کے اندر یہ سیگمنٹ ایک بالکل نیا سیگمنٹ ہے اور اس میں آپ کو خامیاں بھی نظر آئیں گی. تو ہم آپ سے انشاءاللہ اصلاح کی بھی توقع رکھتے ہیں اور سجیشنز کی بھی توقع رکھتے ہیں اور آپ کے مشوروں کو ہم سر پر رکھیں گے انشاءاللہ. جو ٹیکنیکل جو ضروریات ہوں گی, ٹیکنیکل اصلاحات ہوں گی اور جو پریزنٹیشن سکلز ہوں گی اس سے بھی ہم انشاءاللہ آپ سے رہنمائی چاہیں گے. تو یو آر موسٹ ویلکم. بہت شکریہ. گفتگو میں کوئی غلطی, کوئی سہو نیب ہوئی ہو تو معذرت خواہ ہوں. میں اب جاؤں گا بریک کی طرف اور بریک کے بعد اگر میں نے میڈیا سیل دیکھا اور میں واقعی امپریس ہوا تو آپ کو پتہ ہے میں سچ گوئی اور حق گوئی کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا. میں اپنی خواہش کا اظہار کروں گا کہ میں اور مجھ جیسے تمام افراد یہاں داخلہ لیں, کیونکہ یہاں کسی بھی عمر میں کسی بھی کوالیفیکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی پوسٹ گریجویٹ, گریجویٹ داخلہ لے سکتا ہے. اور میں نے یہاں پہ IBA جیسے اسٹوڈنٹس کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, NAD سے فارغ التحصیل. خواتین و حضرات, الف لام میم میں ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے. آپ کا انتظار ہے. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. وہ ادارہ کہاں ہے کہ جہاں حلال کو حلال واضح کیا جاتا ہے؟ یہ بڑے بڑے لوگ پھانسی کے پھندے پہ لٹک سکتے ہیں. دارالفتہ جسے کہتے ہیں. دارالفتہ ہم اب آپ کو دارالفتہ میں لے کر جا رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا, وزٹ کرواتے ہیں آپ کو اس کا. چلیں چل کے دیکھتے ہیں دارالفتہ جامعۃ الرشید کا. مفتی صاحب کہتے ہیں جامعہ ہو اور دارالفتہ نہ ہو, مفتی ہو اور فتویٰ نہ دے, یہ نہیں ہو سکتا. دور تو دور جدید ہے. کیا آپ کا دارالفتہ جدید ہے؟ بالکل, آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ. عمومی طور پہ روایتی دارالفتہ اس طرز کے نہیں ہوتے. تو یہاں پہ کوشش کی گئی ہے اس چیز کی کہ سٹنگ ارینجمنٹ سے لے کر اور فتوے کے تیار ہونے تک ہر مرحلے کو کوشش کی گئی ہے کہ جدید طریقے سے اس کو تیار کیا جائے. ہمارے یہاں پہ ایک ویب سائٹ بھی ہے المفتی آن لائن کے نام سے. اچھا, تو وہ ویب سائٹ تقریباً 3 زبانوں میں اس پر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اور تینوں زبانوں میں آپ کو جواب انشاءاللہ. المفتی آن لائن کے نام سے. یعنی یہ جو اس وقت اسٹیشنز ہیں یہ فتویٰ آفیسز بھی ہیں اور آن لائن فتاوے دیے جاتے ہیں. بالکل بالکل خوبصورت. ذرا دیکھیے گا خواتین و حضرات, میں اس وقت حیران ہوں کہ یہ سارا ہسٹوریکل ریکارڈ بھی آن لائن موجود ہوتا ہے, ریسرچ بھی, اور آپ چاہیں تو 20 سال پہلے دیے گئے فتوے کی تاریخ یہ جو آپ نے 20 سال فتووں کی بات کی پرانے, تو یہ میں آپ کو کچھ دکھا دوں. جی, بلکہ اس طرف ہمارے کچھ ریکارڈ فتوے بھی وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں جو تقریباً جب سے دارالفتہ وجود میں آیا ہے, یہ 60s کی میں بات کر رہا ہوں, اس وقت سے لے کے اب تک جو فتاویٰ دیے گئے ہیں وہ سب موجود ہیں الحمدللہ. ریٹن فارم میں تو ہیں ہی, اب ان کو ڈیجیٹل فارم میں بھی لے آئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے رائٹ سائڈ پہ آپ جو کیبلز دیکھ رہے ہیں جی, وہاں سے لے کر آخر تک یہ وہ لوگ ہیں جو اتھارٹیز جو اپروول دیتے ہیں کسی بھی فتوے کی. صحیح. اور لیفٹ سائڈ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کیبلز, یہ وہ لوگ ہیں جی ہاں, یہ فتویٰ اس کی تحریر تیار کرتے ہیں, اس پہ ریسرچ کرتے ہیں, حوالہ ڈھونڈ کر ایک فتوے کو مرتب گویا کرتے ہیں. جی, تو اس پر تصدیقی مہر جو ہے وہ ان حضرات کی لگتی ہے اور پھر فائنلی وہ جاتا ہے یہاں کے جو رئیس ہیں دارالفتہ کے مفتی محمد صاحب, تیسری مہر اور فائنل مہر ان کی ہوتی ہے. ان کے کیبل ادھر ہیں اور وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک خوبصورت سی لائبریری بھی یہاں موجود ہے جو ہیلپ کرتی ہے فتاوے کے حصول کے لیے. میری آنکھیں اس بات کی چشمدید گواہ ہیں. میں نے بڑے مدارس دیکھے ہیں, جامعات دیکھی ہیں, میں نے فرشی دارالفتہ تو دیکھا ہے, مگر یہ واقعاً عرشی دارالفتہ ہے. یہاں پہ ڈسکشن وغیرہ ہوتی ہے, کوئی بھی مشاورت آپ نے کرنی ہے, کوئی اہم مسئلہ ہے اس پر ڈسکشن کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہاں پہ بیٹھتے ہیں مفتیان کرام. یہ جو آپ کو LED نظر آ رہی ہے یہ ایک نارمل LED نہیں ہے, بلکہ اس LED کے اوپر آپ تقریباً 20 سے زائد ممالک سے آپ مفتیان کرام کو آن لائن لے سکتے ہیں کسی بھی تحقیق کے لیے. یہ ظاہر ہے آپ اگر باہر ان سے خود ملاقات نہیں کر سکتے, کسی اہم مسئلے پہ آپ کو ڈسکس کرنا ہے تو آپ ان سے آن لائن بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. صحیح. اس میں صرف ایک ہی مکتب کی کتابیں موجود ہیں یا دیگر مکاتب کے فتاوے بھی ہیں یہاں پہ؟ جی ہاں بالکل. ظاہر ہے کہ ایک دارالفتہ میں ان چیزوں کی موجودگی بہت ضروری ہے. ہر پوائنٹ آف ویو, ہر نقطۂ نظر کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوب جی. یہ میرا وزٹ انتہائی پر رونق رہا, پر ایمان رہا,
اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ دارالافتاء دور جدید کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جدید ہی طرز عمل پہ بنایا گیا ہے، اور یہاں کی روایات انتہائی غیر روایتی ہیں، اور اس کی زیادہ بڑی مؤثر تعداد میں ضرورت ہے۔ ایسے دارالافتاء قائم کیے جائیں جامعات میں، مدارس میں، کیونکہ مسائل بہت جدید ہیں، ٹیکنالوجی کا استعمال یقینی طور سے قوم کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ میں ایک چیز اور یہاں پہ لوگوں کو شاید یہ لگے کہ یہ ایک چھوٹی لائبریری ہے نظر آنے میں، ہمارے ہاں جو مفتی صاحبان فتویٰ تیار کرتے ہیں ان کے سامنے آپ نے جو سسٹم دیکھا یہ جدید سسٹم ہے، اور ہر سسٹم میں تقریباً 2.5 لاکھ سے زائد کتب موجود ہیں، تو ان کو استفادہ کرنے کے لیے ادھر آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو انگریزی میں، عربی میں، اردو میں ہر طرح کا مواد وہاں پہ ان کو اویلیبل ہے، تو وہیں سے وہ اپنی ریسرچ مکمل کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہاں پرنٹ کا اور پورا جو ہے فوٹو کاپی سب نظام انڈور ہے اس دارالافتاء میں۔ بھائی ماشاء اللہ شاندار شاندار۔ میں چاہوں گا الف لام میم کے ناظرین، سامعین اور جو لوگ اس میں خصوصی طور سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، وہ آ کے دیکھ سکتے ہیں، داخلہ لے سکتے ہیں۔ ابھی ہم جے ٹی آر میڈیا ہاؤس میں بھی جا رہے ہیں، تو جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کا بھی بڑا لنک ہے۔ چلیے جی، بڑی گفتگو میں لذت محسوس کی ہے، اب ذرا محسوس کرتے ہیں، جائیے۔ ریسیپشن پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں، اچھا، اور سب سے پہلے ہم اپنے جو کانٹینٹ ہیڈ ہیں ان کی طرف آپ کو لے کر جائیں گے۔ تو یہاں سے ہمارا یہ آپریٹ ہوتا ہے پورا میڈیا ہاؤس۔ السلام علیکم فائز صاحب، ماشاء اللہ۔ اور یہ جتنا بھی کانٹینٹ ہمارا بنتا ہے یہاں ضرور دیکھتے ہیں، ٹھیک، خوبصورت۔ یہ مفتی بھی ہیں چونکہ، اچھا، ماشاء اللہ۔ اپروول بھی ظاہر ہے پھر آسان ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت۔ تو اس طرف ہمارا یہ کانفرنس روم ہے صحیح۔ کہ ہمیں کوئی بھی میٹنگ مشاورت کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے تو ہم پھر یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ میں ساری چیزیں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں، ظاہر ہے ہر میڈیا ہاؤس میں اس سے بڑا سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہر مدرسے کے پاس اتنا بڑا میڈیا ہاؤس نہیں ہوتا، بس یہ کہ ہاں ایک مدرسے کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں الحمدللہ۔ اور وہ جس کو ہم اسٹوڈیو کہتے ہیں وہ ہے آپ کے پاس؟ جی پلیز، میں تھوڑا اپنی ٹیم کی آپ کو سیٹنگ پلیز آئیے۔ یہ ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے یہاں پہ، آج السلام علیکم۔ آؤٹ ڈور شوٹ کے لیے ہماری ٹیم نکلی ہوئی ہے، صحیح۔ تو بہت سارے ساتھیوں سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ یہ مولانا انور غازی میں صاحب، دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ سے مولانا صاحب نے ایس او پیز کا بھی باقاعدہ استعمال کر رکھا ہے، ہم بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بالکل، میں نے آپ سے ہاتھ ملایا ورنہ ہم ہاتھ ملا نہیں رہے آج کل۔ خوبصورت، اچھا ہے، دل ملا رہے ہیں، ہاتھ نہیں ملا رہے۔ بہت شکریہ۔ مولانا انور غازی صاحب کالم نگار جنگ میں لکھتے ہیں ماشاء اللہ جی، اور ماشاء اللہ یہاں نیوز کے ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے ہیں۔ اور اس طرف آگے ہمارا ایم سی آر، آپ اس کو کہہ لیں، پی سی آر کہہ لیں، جو مناسب سمجھیں۔ اچھا، باقاعدہ ایم سی آر اور پی سی آر کے سسٹم ڈیولپ ہے یہاں پہ الحمدللہ کوشش کی ہے اپنے طور پہ، اور یہ بہت انیشیل سٹیجز پہ ہے ابھی سب۔ کتنا عرصہ ہوا ہے اسے مفتی صاحب؟ یہ تقریباً ہم نے ابھی جون میں اپنی 3rd اینیورسری آپ کہنے کے منائی ہے جے ٹی آر نے۔ یہ آپ کا ایم سی آر ہے؟ جی جی، ایم سی آر، آپ ٹیلی پرومپٹر دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارا او بی ایس سسٹم ہے، مکسر ہے، اور یہ ہماری کچھ مشینیں ہیں، ایڈٹ مشین، پروگرامنگ پہ کام جاری ہے، ایڈیٹنگ ہو رہی ہے، ہر چیز ہو رہی ہے، بھائی بہت شاندار۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈرون وغیرہ ہمارا اپنا ہے، ڈی ایس ایل آر اور لینزز مختلف۔ جی ہاں، اللہ کا شکر ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام وسائل آپ کے پاس ہیں، اللہ شکر ہے۔ ساتھ ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ سرور روم ہے، سرور روم بھی ہے، میک اپ روم بھی ہے۔ مولوی حضرات تو میک اپ بہت ہی کم کرواتے ہوتے ہیں، بس ضرورت کی وجہ سے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارا ایک اسٹوڈیو ہے، یہاں سے ہم ڈیلی بیسس پہ کوئی 3 پروگرام ہمارے آن ایئر ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ درس قرآن 2 بجے، درس حدیث 4 بجے، اور رات 8 بجے آپ کے مسائل کا حل۔ یہ ہمارا کی پروگرام آپ کے مسائل کا حل ہے۔ تو ہمارا یہ پروگرام جو مسائل کے حل کا ہے، یہ گویا کہ ایک آن لائن دارالافتاء ہے، گویا کہ جی ہاں۔ تو وہاں کی جو اوتھینٹک مفتیان کرام ہیں جو فتویٰ کی تصدیق کرتے ہیں، وہ یہاں لوگوں کے سوالات کے لائیو جوابات دیتے ہیں۔ دور جدید کے پیش نظر تمام ایکوپمنٹس آپ کے پاس ہیں، کیمرے سے لے کر لائٹنگ تک، ساؤنڈ پروف اسٹوڈیو ان کے پاس ہے۔ عزیز و جانمن، مجھے کچھ دیر کے لیے الف لام میم کے اوریجنل سیٹ کی مہک یہاں سے آ رہی ہے، کسی طور بھی کوئی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ سے۔ حضرت علامہ اقبال کا وہ شعر مجھے ذہن میں بار بار آ رہا ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یعنی کیا ہے حقیقت؟ اس مٹی کی حقیقت یہ ہے کہ دین اور دنیا کی حقانیت کو سمجھتے ہوئے، اس کے روح اور اس کے اساس کو جانتے ہوئے عمل پیرا ہونا، یہ ہے ہمارا فیض۔ بہت شکریہ جی، آپ کی تشریف آوری کا آئی۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔
علم سے, شعور سے, تربیت سے واقف پایا, جو کچھ سوچا تھا اس سے بالکل مختلف پایا. میں چشمدید گواہ بن کے کہہ رہا ہوں کہ جامعۃ الرشید میں جو تاثر میں لے کر آیا تھا اس سے کہیں زیادہ مثبت چہرہ میں لے کے جا رہا ہوں. یہ جس طرح میں نے ہاتھوں سے دھول جھاڑی ہے, وہ تمام منفی خیالات مدارس کے لیے جو میں رکھتا تھا یا آپ رکھتے تھے, جھڑ جانے چاہیے. الف لام میم دیکھنے کا بہت شکریہ. الف لام میم میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ کی امان.